أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. सूरत माइदा का एक 8वां रुकू है जिसकी अभी तिलावत की जा चुकी। इस रुकू के आगाज में अल्लाह ताला ने एक वाक़ये का तज़किरा फरमाया और फिर अल्लाह ताला ने एक अहम तरीन हुक्म का तज़किरा फरमाया जो बैनुल अक़वामी और ममलकती सतह का हुक्म है, जो एक ममलकत को, एक मुल्क को महफूज रखने के लिए उसकी जरूरत पड़ती है। उस हुक्म का तज़किरा फरमाया इंशाअल्लाह। वहाँ तक हम पहुँचेंगे तो उसकी वज़ाहत आपकी खिदमत में रखी जाएगी। जो वाक़या अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वो आम इस्तिलाह में हाबील और हाबील का वाक़या है। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के 2 फर्जंद थे और हाबील ने हाबील को कत्ल कर डाला। इस वाक़ये को तौरात में किताब पैदाइश में बयान किया गया। आज की मौजूदा दौर की बाइबल में भी ये वाक़या मिलता है और आम तौर पर इस कदर सरसरी तौर पर इस वाक़ये को बयान किया जाता है कि बस ऐसा महसूस होता है कि तारीख में एक कत्ल हुआ, होना चाहिए था, बड़ा गुनाह हुआ। और बाइबल का अंदाज भी बिल्कुल यही है कि एक झगड़ा हो गया, नतीजा कत्ल, किस्सा खत्म। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की हसरत, गम, सदमा
اور عجیزہ ہو کر اپنے بیٹے کو تلاش کرتے رہے. اس میں انہوں نے قصے کو ختم کر دیا. لیکن قرآن مجید نے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کلام میں اس واقعے کو جن حقائق کے ساتھ بیان کیا ہے، اگر ان حقائق تک ہم پہنچ جائیں، تدبر کریں، غور کریں اور وہ نتائج اخذ کریں جو مطلوب ہے، تو یاد رکھیے کہ ہماری معاشرتی زندگی میں ایک بہت بڑی تبدیلی کا یہ واقعہ سبب بنے گا، تبدیلی کا ذریعہ بنے گا، بلکہ ذہن و فکر کو تبدیل کر دے گا اور فکر کے سانچے کو تبدیل کر دے گا. یہی وہ وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ، وَاتْلُ تلاوت کر کر بتلایا جائے، نبأٌ عظیم الشان خبر کو کہتے ہیں، قیامت کے سلسلے میں استعمال کیا گیا ہے. عَمَّا يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ، نبأٌ عظیم الشان نیوز، ایک اہم خبر، ایک اہم اطلاع. ورنہ وَاذْكُرْ کہہ کے اللہ تعالیٰ نے کئی واقعات کو بیان فرمایا کہ تذکرہ کر دیا جائے قصے کا، لیکن یہاں انداز کچھ اور ہے. وَاتْلُ، پھر اس کے بعد نبأ، پھر بالحق، حقیقت اور سچائی کے ساتھ، گہرائی کے ساتھ. لہذا اس واقعے میں جو نتائج پنہا ہے، جو سبق ہمارے لیے پوشیدہ ہے، اس کی وضاحت آئے گی. لیکن اس سے پہلے ایک چیز اور بھی میں بیان کر دوں کہ یہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا جو شریعت کو ہمارے اور اللہ کے درمیان ایک معاہدے کے طور پر پیش کرتی ہے. ایک ایسی صورت ہے جس کا آغاز ہی ہوا ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو جو تم نے اللہ تعالیٰ سے عہد و پیمان کیے ہیں کا احترام کرو، پورا کرو، ایفا کرو. اس کی بندگی کا عہد، اس کے دین پر چلنے کا عہد، اس کی اور اس کے رسول کی اطاعت کا عہد، اس عہد کو، اس ایگریمنٹ کو پورا کرو. پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ کھانے پینے کی چیزوں کا تذکرہ فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے وضو کا تذکرہ فرمایا. اللہ تعالیٰ نے شریعت کے ان اہم امور کے تذکرے کے بعد پچھلی قوموں میں اہل کتاب میں سے ان لوگوں کا تذکرہ کیا جنہوں نے بار بار عہد کیا لیکن توڑ دیا، اللہ تعالیٰ کی کتاب کا احترام نہیں کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات ان کو جب دی تو اس کا انکار کیا کہ سن تو لیا، عمل نہیں کریں گے. پھر ان کا نتیجہ کیا ہوا؟ جیسے دربدر کی 40 سال ٹھوکریں کھاتے رہے. یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اب حضرت آدم علیہ السلام کے ان 2 صاحبزادوں کا واقعہ بیان کیا تاکہ جہاں ہم ایمان والے اس سبق سے، اس واقعے سے نتیجہ اخذ کریں، وہیں پر یہ پچھلی کتاب والوں کی حقیقت بیان کر دی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مخالفتیں ہیں اس کا سبب کیا ہے. روٹ کاز، نفسیات ان کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا گیا کہ ایسا نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ بھی نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی اہمیت، افادیت اور انسانیت نوازی یہ ان کو نہیں سمجھ میں آئی، اسی یہ دشمن بنے جا رہے ہیں. نہیں، ہر چیز سمجھ میں آ رہی ہے، پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں غیر انسانی حرکتیں کرنا ایک شریفوں کی مخالفت ہوتی ہے اور ایک رذیل قسم کے، خسیس قسم کی مخالفت ہوتی ہے. مکاری، سازش، کمینہ پن،
یہ سب انہوں نے اپنایا ہوا تھا مدینہ منورہ میں. تو اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب بھی اس واقعے کی روشنی میں ہمارے آپ کے سامنے آتا ہے. لہذا تاریخی اعتبار سے، لہذا عملی اعتبار سے، تدبیر کے اعتبار سے، اپنی شخصیت کی تعمیر کے اعتبار سے یہ واقعہ بہت اہم ہے، بہت اہم ہے. اس کی تاثیر ہماری شخصیت پر پڑتی ہے. اور جس کو ہم کہتے ہیں نا آج کل موجودہ دور میں بڑی لمبی لمبی چیزیں دے کے لوگ کورس بھی جوائن کرتے ہیں، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ. کتابوں سنت چھوڑ کے کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتا ہے شخصیت کا. جس سانچے میں اللہ کی کتاب اور جس سانچے میں رسول ہم کو ڈالتا ہے، اگر وہ نہ ملے تو آپ نے سمجھ لیجیے ناقص قسم کے سانچے ہیں جس میں ہماری شخصیت ڈھل رہی ہے. لہذا اس واقعے سے اتنے سبق ملیں گے، کیسی ہماری شخصیت کی تعمیر ہوگی. ابھی اس کے پہلو سامنے آئیں گے. میں فی الحال ہلکا سا اس واقعے کا تذکرہ کرتا ہوں، بلکہ میں ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ اس واقعے کو آپ سمجھ لیں. پھر انشاءاللہ اس میں جو ہمارے لیے دروس ہیں، عبر ہے، واقعات ہے، نصیحت کا سامان ہے، اس کی وضاحت کی جائے گی. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، رسول تلاوت کر دیجیے ان سب پر. سارے سامعین وہ صحابہ بھی ہیں اور منکرین بھی ہیں، مشرکین بھی ہیں، یہود بھی ہیں، نصارہ بھی ہیں، کیونکہ یہ سورت مدنی ہے. یاد رکھیے مدینہ منورہ میں یہ سورت نازل ہو رہی ہے ہجرت کے بعد. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، آدم کے دو بیٹوں کا قصہ، عظیم الشان واقعہ، اہم قصہ، بالحق، سچائی کے ساتھ، حقیقت کے ساتھ، ملاوٹ کے بغیر. یہ دیکھیں دوسری کتابوں میں جو قصہ ملتا ہے اس میں بڑی ملاوٹیں ہیں، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے جو مغز ہے، مغز اس کو بیان کیا، چھلکے کو پکڑ کر نہیں رکھا گیا. پچھلی کتابوں میں چھلکے کو پکڑ لیا گیا، ان کا نام یہ تھا، ان کا کام یہ تھا، ان کی ڈیوٹی یہ تھی، ان کی عمر یہ تھی، صرف کو کیا لینا دینا ہے. ٹھیک ہے، اسرائیلی روایتوں کی بنیاد پر ہم نام مانتے ہیں قابل اور حابیل، لیکن نام نے کچھ نہیں رکھا ہے. جو کردار ہے قابل غور، جو کیریکٹرز جن پر ہم کو غور کرنا ہے. ایک کیریکٹر کیسا ہے پازیٹیو، دوسرا کیسا ہے نیگیٹو، اس پہ ہم کو توجہ دینی. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، ان پر تلاوت کر دے آپ اے رسول اس عظیم الشان واقعے کی، ان کو سنا دے، بتلا دے اس عظیم الشان واقعے کا تذکرہ کر دے جو حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا ہے، بالحق، سچائی کے ساتھ، حقیقت کے ساتھ. ہوا یہ کہ اس قربا قربانن، دونوں نے قربانیاں پیش کی کہ بڑے فرزند تھے قابیل، دوسرے تھے حابیل. کسی موقع پر قربانی پیش کی. اسرائیلی روایتوں کی بنیاد پر اگر ہم اس کا جائزہ لیں تو نکاح کا مسئلہ تھا واللہ اعلم، اس کی ضرورت نہیں کہ ہم اسی کو بیس مانیں. لیکن ہو سکتا ہے حضرت آدم نے حکم کیا ہو کسی وجہ سے کہ قربانی کو، کیونکہ قربانی ہر شریعت میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک وہ مطلوب رہی ہے. یاد رکھیے قربانی مطلوب رہی ہے، دین کا ایک جز رہا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اللہ تعالیٰ نے اتنی صراحت کے ساتھ یہ حکم نازل فرمایا کہ وصلی لربک وانحر، نماز بھی پڑھنا ہے، قربانی بھی پیش کرنا ہے. تو قربانی ہمیشہ سارے ہی ادیان کا، سچے مذاہب کا، آسمانی مذاہب کا ایک حصہ رہتی ہے. انکار کرنے والے کتاب و سنت سے نادام. اس قربا قربانن، ہر دو نے قربانی پیش کی. مقصد کیا تھا اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان نہیں کیا کہ کیوں پیش کی جا رہی ہے، کیا مسئلہ تھا، کیا کرواتا، اس کی ضرورت نہیں. کیا قربانی پیش کی اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. مرغ کی قربانی تھی، بکرے کی تھی، گائے کی تھی، اونٹ کی تھی، وہ سب سمجھنے کی ضرورت نہیں. قربانی پر خود ذہن رکھو. لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ اسرائیلی لٹریچر یہ بتاتا ہے کہ جو بڑے والے تھے قابیل، وہ بڑے والے کھیتی کیا کرتے تھے، باغبانی کرتے تھے. اور جو سیکنڈ ون تھے حابیل، وہ سیدھے الفاظ میں چرواہے تھے،
مویشیوں کو چراتے تھے, بکروں کو چراتے تھے, اور نبیوں کی سنت رہی چرواہا ہونا. آپ انڈیا کے کانسیپٹ میں غور مت کیجیے, کیونکہ یہ ہمیشہ نبیوں کی سنت رہی کہ وہ بکریوں کو چرایا کرتے تھے, کوئی حرج نہیں تھا اس میں. جب حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ بھئی اللہ تعالیٰ تم سے قربانی چاہتا ہے اور قربانی پیش کرو, تو دونوں نے قربانی دی. حابیل نے بہترین فرما اچھا پسندیدہ جانور پسند کیا, بکرا پسند کیا, اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کیا. اور قابیل جو باغ والے تھے, کسان تھے, کچھ بھی کہہ لیجیے, انہوں نے تھوڑے سڑے گلے پھل وغیرہ لے کر اس کو تھوڑے سا پیش کیا. وہ ہمارے جیسے تھے, جو چیز سڑ جائے, کام نہ آ جائے, جو نوٹ پھٹ جائے, جیب میں سڑ جائے, جو کھانا فریج میں سڑ جائے, وہ اللہ کے نام پہ دے دو, یہ مزاج تھا ان کا. لیکن حابیل جو تھے وہ اہل اللہ میں سے تھے, ان کا کانسیپٹ بالکل ٹھیک تھا کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, پسندیدہ چیز راہ خدا میں خرچ کرنا, پسندیدہ چیز. لہٰذا انہوں نے پسندیدہ چیز چھوٹے بھائی نے قربان کر دی, بڑے بھائی نے ڈٹی ماری. فتقبل من احدهما, ایک کی قربانی قبول ہو گئی, ولم يتقبل من الاخر, دوسرے کی قربانی قبول نہیں. یہ بھی عام طور پر مفسرین نے لکھا اور قرآن مجید سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے. اشارہ ہے قرآن مجید میں, صراحت نہیں ہے کہ اس زمانے میں, بالکل ابتدائی زمانے میں جو حضرت نوح علیہ السلام کا, پھر حضرت شعیب, حضرت موسیٰ علیہ السلام وغیرہ کا جو زمانہ رہا, اس زمانے میں قربانی کی قبولیت کی دلیل ہوتی تھی کہ راتوں رات قربانی میں آگ لگ جاتی تھی, آسمان سے ایک آگ آ کر اس کو ختم کر دیتی تھی, بھسم کر دیتی تھی. اس کے معنی یہ کہ قبول ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نرمی فرمائی کہ قربانی کو تم خود بھی استعمال کر سکتے ہو, قربانی کا گوشت استعمال کر سکتے ہو, اور خراب کر سکتے ہو, دوست احباب کو دے سکتے ہو. یہ سہولت اس شریعت پہ ہے, پچھلی شریعتوں میں. قرآن مجید میں جیسے میں نے عرض کیا, اشارہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب مخالفین نے مخالفت شروع کی, دلائل مانگے, تو یہ بھی کہا کہ آپ کی قربانی کے لیے آسمان سے آگ کیوں نہیں آتی, اور آسمان سے آگ آ کر اس کو کیوں نہیں قبول کر جاتی. اس کے معنی کانسیپٹ تھا ان کے پاس, تصور تھا, تبھی تو انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا. تو مفسرین نے فرمایا کہ آگ آئی آسمان سے, اور حضرت حابیل کی قربانی جو فرما جسم کا بکرا تھا وہ ختم ہو گیا, اور ان کے سڑے گلے پھل پڑے رہے چبوترے پہ. سمجھ میں آ گیا کہ کس کی قبول ہوئی, کس کی قبول نہیں ہوئی. تو بڑے بھائی حابیل قال لأقتلنك, تو توبہ کرنا چاہیے تھا, رونا چاہیے تھا, گڑ گڑانا چاہیے تھا, مولا میری قربانی آپ نے کیوں نہیں قبول فرمائی, کیا نقص ہے, کیا عیب ہے. اصلاح اپنے اعمال کی کرتے بجائے اس کے انہوں نے چھوٹے بھائی کو غصہ اتارا اور حابیل سے کہا قال لأقتلنك, تجھ کو تو میں قتل کر ڈالوں گا, مار ڈالوں گا. اب تلنک قتل کر دوں گا تم کو. دیکھیے ایک بہت نیگیٹو کیریکٹر ہے, قتل کرنے کی بات ہوئی, لیکن چھوٹے بھائی کا رب العزہ دیکھیے, قال انما يتقبل الله من المتقين. بھائی مسئلہ یہ ہے, کیس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل تقوی سے قبول کرتا ہے. یہ نہیں کہا تم متقی نہیں ہو, قبول نہیں ہوگی, گھر پر جاؤ, نہیں, یہ نہیں کہا. اصولی بات کہی کہ اللہ تعالیٰ جو قبول کرتا ہے وہ دل کے تقوی سے جو چیز ہوتی ہے نا وہ قبول کرتا ہے. وہ چاہتے تو کہتے کہ کیا سڑ گئی تم نے چیزیں پیش کی تھی, تمہارے کو موقع بات دینی چاہیے تھی. اللہ تعالیٰ ان کا قبول کرتا ہے, قبول نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے, تو اس قابل نہیں ہے. لیکن نہیں, یہ نہیں کہا کہ بس سیدھا سیدھا ایک دین کا اصول, شریعت کا نہیں میں کہہ رہا ہوں, دین کا اصول بتا دیا کہ اعمال قبول ہوتے ہیں تقوی کی بنیاد پر, اعمال قبول ہوتے ہیں تقوی کی بنیاد پر. چاہے نمازیں ہو, چاہے صدقہ, چاہے حج, چاہے صوم و صلاۃ, ان کی قبولیت کا جو مدار ہے, جس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے قبولیت, وہ دل کا تقویٰ ہے. بدنیتی کے ساتھ,
बेनियती के साथ। नौज़ बिल्लाह, अल्लाह ताला माफ फरमाए, ये लफ्ज मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ कि अल्लाह को धोखा देने की नियत के साथ। जैसे बस अल्लाह ताला समझ लेगा कि आपकी बहुत अच्छा काम किया है, सड़ी हुई तरकारियां पेश कर रहे हो, समझ लेगा अल्लाह कबूल कर लेगा। ये नियत के साथ जब इंसान अमल करता है तो बस अल्लाह ताला अजर दे दे। मैं मायूस तो नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन उसूली तौर पर ये बात सही थी। हाबील ने कहा, छोटे भाई ने कहा कि देखो अल्लाह ताला कबूल करता है पहले तकवा से, दिल की नियत के साथ जो काम है। हमको क्या कहा गया? अल्लाह ताला ने हम सब से ये खिताब करते हुए इरशाद फरमाया, लै यनालुल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकि यनालुहु तक़वा मिनकुम, कि तुम जो जानवर कुर्बान करते हो उसकी ना खाल अल्लाह ताला को पहुंचती है, न गोश्त, न हड्डी, कोई चीज नहीं, सब तो तुम इस्तेमाल कर लेते हो, लेकिन तुम्हारे दिल की नियत अल्लाह ताला को पहुंचती है, वो कबूल करता है अल्लाह ताला। किस नियत के साथ? दिखावे के साथ। महल्ले में सबसे अच्छा बकरा मेरा है और उसको हाथ पिना के गले में घुमा भी रहे हैं, तो बात है गई कुर्बान, बर्बाद होगी, सवाब नहीं मिलने वाला। दुनिया में चाहे कुछ हो जाए, मुफ्ती साहब फतवा दे दें कि आपकी कुर्बानी का वजूद बताओ क्या, मैं भी यही कहूँगा, वजूद तो अदा हो गया, लेकिन जो कबूलियत है, वो कबूलियत का जो मेयाद है वो दिल का जज्बा है कि बस मैं अल्लाह की खुशनुदी के लिए करूँ, जितनी इस्तिताअत है, जैसी इस्तिताअत है, जैसे मैं खर्च कर सकता हूँ, उस लिहाज से मैं अल्लाह ताला के दरबार में पेश कर रहा हूँ। असलन ये है कि बस मौला कबूल कर ले, ये नियत होनी चाहिए। लिहाजा इरशाद फरमाया, देखो अहले तक़वा से ही अल्लाह ताला कबूल करता है। एक बात हो गई उसूली, जिसको मैंने अर्ज किया ना, दीन का उसूल उन्होंने बयान कर दिया। ऐसा उसूल क़यामत तक इंशाअल्लाह हमारे लिए नस्बुल ऐन रहेगा। हम सबके सामने ये हकीकत रहनी चाहिए, ऐसे जैसे बस बोर्ड है लिखा हुआ, हर अमल के वक्त सोच ले तक़वे के साथ मैं कर रहा हूँ कि नहीं। नंबर 2, उन्होंने अपने मिजाज का तज़किरा किया, मेरा मिजाज झगड़ालू नहीं है। लइन वसत इलैया यदक लितक़्तुलनी, अगर तुम मुझे कत्ल करने के लिए हाथ बढ़ा रहे हो तो कान खोलकर सुन लो, मा अना बिबासिती यदी इलैका लिअक़्तुलक, मैं आपको कत्ल करने के लिए हाथ नहीं बढ़ाऊंगा। एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दो झगड़ा करने वाले झगड़ रहे, एक साहब का मर्डर हो गया, मर गए, दूसरे बच गए, कातिल एक है, मकतूल एक है ना, और दोनों जहन्नम में। सहाबा ने कहा, अल्लाह के रसूल, जो कातिल है उसमें तो समझ में आ रहा है, जो बेचारा मर गया, मार डाला गया, वो क्यों? वो भी तो नियत किया हुआ था मारने की, तभी तो झगड़ा कर रहा था, चूक गया, नियत तो खराब थी ना, तभी तो तोड़ रहे थे। इस हकीकत को समझने की कोशिश की जाए। अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ये हदीस है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, उसकी हकीकत को समझ ले तो सैकड़ों झगड़े खत्म हो जाए। नियत हमारी भी रहती है कि इसको पसपा करके, नियत हमारी भी रहती है इसको पछाड़ दे। अब ये अलग बात है, कभी कभी हम कमजोर पड़ जाते हैं, वावेला बताते हैं, चीख पुकार करते हैं, हाँ जुल्म करा सताया, लेकिन नियत तो आपकी भी थी, आप चाह रहे थे उसको जलील करना, रुसवा करना, कमजोर बताना, काबू में है बताना, इसीलिए झगड़ा कर रहे थे आप। इसीलिए फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, दोनों जाएंगे जहन्नम में। लाज़मी बात है, जरा मकतूल की हो सकता है सजा कम हो, कातिल की सजा तवील हो, मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबरदार किया। लिहाजा यही नुक्ते नजर है कि हजरत हाबील कहते हैं कि भाई अगर आप मुझे कत्ल करने के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं तो कान खोल कर सुन लीजिए, मैं आपको कत्ल करने की बिल्कुल नीयत नहीं रखता हूँ। इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह रब्बुल आलमीन, क्योंकि जो कायनात का मालिक हकीकी है रब्बुल आलमीन, उसका खौफ है मुझे, मैं डरता हूँ कि अगर मैं गलत हरकत कर जाऊँ तो कैसी सजा मुझे भुगतनी पड़ेगी और कैसा मैं बरकतों से रहमतों से महरूम होकर लानतों का शिकार हो जाऊंगा। मैं जानता हूँ ये अल्लाह का निज़ाम, लिहाजा मैं ये हरकत नहीं करूंगा जो आपको करना चाहिए। ये इतनी अच्छी राह होती है कि इस राह को अगर कोई अपना ले और सामने वाला दौरा बराबर भी शराफत रखता है, थोड़ी भी इंसानियत है,
تو پھر اس کے بعد وہ گناہ کی طرف آگے نہیں بڑھنا چاہیے. بات ہی انتہائی قسم کی اس کی شرافت اور اس کی انسانیت اور بالکل مخدوش ختم ہو چکی ہے, بے ایمان بن چکا ہے, وہی اس کے بعد گناہ کی طرف آگے بڑھتا ہے. شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ سامنے والا شریفانہ گفتگو کر رہا ہے, سرنڈر ہے, جھگڑا ختم کر دو, صلح کر لو, تو ہوتا تھا ہو گیا. اچھا یار تو جھگڑا ہے بھی نہیں کہ چلو تیرا پلاٹ یہ تو ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے ایک کی قربانی قبول کی, دوسرے کی قبول نہیں کی. اس میں بیچارے کا لفظ بھی استعمال کرنا چاہیے, لیکن اس میں حضرت حابیل کا کیا قصور ہے, ان کا کیا کنٹریبیوشن ہے, ان کا کیا انٹرفیئرنس ہے کہ ان کی وجہ سے قربانی قبول نہیں ہوئی؟ کچھ نہیں, تو بالکل الگ ہے. لیکن بہرحال اب یہ صاحب ناراض ہے. اس پر تیسری بات پھر کہتے ہیں, میں نے عرض کیا نا, اتنی پازیٹیو شخصیت ہے ان کی, اتنی پازیٹیو شخصیت ہے کہ اس پہ لوگوں نے توجہ ہی نہیں کی جیسے کرنی چاہیے. پہلی بات کہا کہ اللہ تعالیٰ اہل تقویٰ سے قبول کرتا ہے, اصولی بات. دوسری بات اپنا کیریکٹر بتا دیا کہ میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. تیسری بات انی اريد ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار وذلک جزاء الظالمین. ظالموں کا معاملہ کیا ہوتا ہے, ظالموں کا انجام کیا ہوتا ہے, وہ بتا دیا کہ ظالموں کا انجام بہت برا ہوتا ہے بھائی, کہ ویسے تم کو تمہارے گناہوں کا پنشمنٹ ملے گا, عذاب ملے گا, کیونکہ میرے گناہوں کی سزا بھی تم کو ملے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق العباد کے سلسلے میں بہت کلیئر کر دیا, وضاحت کر دی. ابھی میں اس واقعے کی تہ میں نہیں جا رہا ہوں, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد میں آپ کی خدمت میں رکھ دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من المسکین, نادار کون ہے, لٹا پٹا. صحابہ نے کہا جس کے گھر نہیں ہے, لٹ گیا, جو پیسے نہیں ہے, تجارت فلاپ ہو گئی, پریشان ہو گیا. نہیں, یہ سب عارضی چیزیں, ٹیمپرری. فرمایا مسکین وہ ہے جس نے خوب نمازیں پڑھی, حج کیا, عمرے کیے, صدقات کی, دولت خرچ کی, میدان حشر میں کھڑا ہوا ہے. قصور کیا ہے, حقوق بہت مارے اس نے, ماں باپ کے حقوق اس نے مارے, بھائی بہنوں کے حق تلفی اس نے کی, پڑوسیوں کے حق تلفی, بندوں کے حقوق میں بہت جلدی ماری. اب میدان حشر میں کھڑا ہوا ہے اور اس کے خلاف اپنا اپنا حق مانگنے والوں کی لائن ہے, 10, 20, 25, 100, 200 لوگ کھڑے ہوئے ہیں, ملازمین بھی ہے, پڑوسی بھی ہے, رشتہ دار بھی ہے. اللہ میرا حق مارا تھا, اللہ میرا حق مارا تھا. بہنیں بھی ہیں, اللہ مجھے جائیداد میں حصہ نہیں دیا تھا. سب حقوق طلب کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس موقع پہ ارشاد فرمائے گا کہ اس کے کتنے حج ہے, 7 ہے, چلو حج کا ثواب ان کو دے دو. عمرے کتنے ہیں, 7 ہے, لو عمروں کا ثواب ان کو دے دو. نمازیں کتنی ہے, 1,00,000 1,50,000 نمازوں کا ثواب ان کو دے دو. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نام عمل بلینک ہو جائے گا, کوئی عمل باقی نہیں رہ گیا, نہ نماز, نہ زکات, نہ حج, نہ عمرہ. لیکن ابھی لوگ باقی ہے تو اپنا حق مانگ رہے ہیں. لوگوں کی لائن اتنی بڑی ہے کہ 10-12 کا تو تصفیہ ہو گیا, ابھی اور 2-4 ہاتھ کھڑے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اس کے نام اعمال میں نہیں کیا تو نہیں رہ گئی. لہٰذا کیا کیا جائے, جو حقوق طلب کر رہے ہیں ان کے گناہ اس کے نام اعمال میں ڈال دیں. لہٰذا ان کا جھوٹ ڈال دیا گیا, ان کی غیبت ڈال دی گئی, ان کی بدنگاہی ڈال دی گئی. نام اعمال اتنا بگڑ گیا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جہنم میں ڈال دیا گیا. جو عمرہ کام نہیں آیا, صدقات کام نہیں آئے, نمازیں کام نہیں آئی, دیکھتا رہے گا کہا یہ مسکین ہے, یہ ہے جس کا دیوالیہ نکل گیا. ہم تو سمجھتے دیوالیہ نکل گیا اس کا, جو جس کی تجارت دنیا میں فلاپ ہو گئی, لیکن اس کی تو اصل تجارت فلاپ ہو گئی. یہ تو موجود دیکھیے ان کے جنت نہیں جا سکا. لہٰذا یہی کانسیپٹ ہے. دیکھیے کہ حابیل فرما رہے ہیں, دیکھیے اگر آپ مجھے قتل کریں گے نا تو میں حق طلب کروں گا میدان حشر میں, تمہارے پاس کچھ نہیں رہے گا, سارے میرے گناہ تمہارے نام اعمال میں ڈال کے تم کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا. یہ بھی تو سوچیے, حضرت آدم ہی کے بیٹے ہیں یہ کوئی مشرکوں کا, بے ایمانوں کا, اہل کفر کا قصہ نہیں ہے نا, نبیزادے ہیں. لہذا تیسری اہم بات انہوں نے یہ کہی, انی اريد ان تبوء باسمی واسمک,
قتل کر دو، میں تو یہی چاہتا ہوں کہ آپ میرے بھی گناہ اپنے بھی گناہ لے کر فتکون من اصحاب النار، جہنم والے ہو جائیں، آگ والے ہو جائیں، آگ میں ڈال دیے جائیں۔ وذالک جزاء الظالمین، ظالموں کا یہی بدلہ ہوتا ہے۔ حقوق اللہ، اللہ کی ذات سے امید رکھیے وہ معاف فرما دے، حقوق العباد کے سلسلے میں غلطی نہ ہو۔ حقوق العباد وہ ہمارے حلق کی ہڈی بن جائے گا، پھنس جائے گا، نہ اگلے چہر نہ نگلے چہر، میدان حشر میں بندہ پریشان ہو جائے گا۔ بندوں کے حقوق ادا کرتے جائیے، آپ کا حق کوئی ادا کرے نہ کرے وہ اللہ بھی چھوڑ دیجیے، لیکن آپ دوسروں کے حقوق ادا کریں۔ اگر ہماری سوسائٹی ایسی بن جائے کہ ہر آدمی دوسروں کے حقوق ادا کرنا شروع کر دے تو جھگڑا کہاں ہو گیا؟ جھگڑا وہاں ہے نا، کام پورا لے لیا تنخواہ نہیں دے رہے، یا تنخواہ پوری لے لی کام پورا نہیں کر رہی، ایسی صورتوں میں جھگڑے ہوتے ہیں نا۔ سب نے دیکھ لیجیے، میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ بندوں کے حقوق کے سلسلے میں جب ہم بے ایمانی کرتے ہیں تب جھگڑے ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی سوسائٹی قائم کر دی تھی جس میں عادت یہ تھا ہر فرد کوشش کرتا تھا کہ پورے حقوق ادا کرتے تاکہ اس پر کوئی الزام نہ آئے۔ دھیرے دھیرے یہ چیز ختم ہو گئی۔ اتنا سمجھانے کے بعد، تین بہترین حقیقتیں سامنے رکھنے کے بعد کہ قبولیت کا معیار تقویٰ ہے، اگر آپ ظالم بننا چاہے بنیے، میں نہیں بنوں گا۔ ظلم کا انجام برا ہے، سارے گناہ لے کے آپ کی نیا ڈبو دی جائے گی۔ تین حقیقتوں کو بیان کرنے کے باوجود یہ صاحب کو سمجھ میں نہیں آیا، حابیل کو سمجھ میں نہیں آیا۔ وہ اتنے قابل تھے، اتنے قابل تھے کہ وہ کہا کام تو پورا کروں گا۔ فطوعت له نفسه قتل اخیہ، کس چیز کو بیان کیا جائے، کس کو چھوڑ دیا جائے۔ فطوعت له نفسه، نفس آ گیا دیکھیے یہاں پہ، ان کے نفس نے لبھا دیا قتل اخیہ، بھائی کے قتل کو۔ نفس کی پیروی، خواہش، دل بول رہا ہے، غیر و غضب میں فیصلے کر رہے ہیں اور نفس کی پیروی کر رہے ہیں۔ یہ نفس کی پیروی انسان کو جہنم میں لے جا کے چھوڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ صاف ارشاد فرماتا ہے کہ من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنة هي المأوى وأما من طغى وآثر الحیاۃ الدنیا، فرمایا دیکھو دنیا 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 اور نفس جو پٹی پڑھاتا ہے اس کے پیچھے چلو گے جہنم تک پہنچو گے۔ جب رب کا خوف رکھو گے کہ اس کے سامنے اس کے روبرو کھڑے ہو کر حساب کتاب دینا ہے، اب نفس پر کنٹرول کرو گے۔ نفس پٹی پڑھاتا ہے، نفس ہم کو سجاتا ہے یہ کرو وہ کرو، وقت برباد کرو، غیبتیں کرو، جھگڑے کرو، ناجائز کھاؤ، سب نفس کی سازشیں ہیں۔ فرمایا دیکھو نفس کو کنٹرول کرو۔ تزکیہ نفس کے سلسلے میں بار بار اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا نبی کو بھیجے جانے کے جو 4 مقاصد ہے اس میں ایک اہم ترین مقصد ہے تزکیہ نفس، نفس کو صاف ستھرا رکھنا، دل کو صاف ستھرا رکھنا، دل میں بگاڑ نہ ہو۔ ابھی ایک الگ ٹاپک ہے، لازمی بات ہے، اتنی تفصیل میں نہیں کر سکتا یہاں پر، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فطوعت له نفسه، بھلا کر دکھایا، آسان کر دکھایا ان کے نفس نے بھائی کے قتل کو، مگر وہ اس کو کون کیا کرنے والا، فقتله، اور قتل کر ڈالا، فاصبح من الخاسرین، اور بہت گھاٹے میں ہو گئے، بہت گھاٹے میں رہ گئے۔ کیا ہے ان کا گھاٹا، میں بھی عرض کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد سے لاش، اب آپ سوچ رہے ہوں گے لاش تو بہت آسان ہے، ٹھکانے لگانا، آج آپ کے لیے آسان ہے نا، ان کے سامنے موت کا پہلا واقعہ ہے، پہلی بار میت دیکھ رہے ہیں اور اپنے بھائی کا جنازہ ہے اور اس کو کیسے ٹھکانے لگائے تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ فبعث اللہ غرابا، اللہ تعالیٰ نے ایک کبے کو بھیجا، غراب کہتے ہیں کبے کو، یبحث فی الارض، جو ڈھونگے مار رہا تھا زمین میں جیسے کوئی چیز تلاش کر رہا ہو۔ مفسرین نے لکھا ہے، قرآن پاک میں نہیں ہے لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ مرے ہوئے کوے کے لیے وہ ڈھونگے مار رہا تھا تاکہ گڑا ہو جائے اور اس مرے ہوئے کوے کو اس گڑے میں وہ ڈال کر اوپر مٹی ڈال دے، اور یہی اس نے کیا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے یا صرف یہ کہ وہ صرف کھودتا جا رہا ہوگا، کھودتا جا رہا ہوگا۔ لیوریہو کیف یواری سوءۃ اخیہ، تاکہ ان کو دکھلا دے، کن کو، قابیل کو دکھلا دے کہ کیسے بھائی کی لاش کو ٹھکانے لگایا جاتا ہے۔ کیف یواری،
वारा युवारी असलन छुपा देने को कहते, पोशीदा कर देना, ये मिट्टी में दबा देना। सब आता कहते हैं लाश को, मैयत को। तो अपने भाई की लाश को कैसे जमीन में मिट्टी में छुपा दिया जाए, वो कौवे ने बताया। किसने रहनुमाई की? कौवे ने रहनुमाई की। आज कहा किसने काबिल ने, या ऐ शर्मिंदगी, मैं मजबूर हो गया और मैं कमतर हो गया कि कम से कम कौवे ही की तरह बन सकूं। कौवे जैसी सलाहियत भी नहीं है, कौवे से भी गया गुजरा हूं मैं। कौवा अपने कौवे की लाश का ठिकाने लगा रहा, मैं अपने भाई की लाश को ठिकाने नहीं लगा सका। कि मैं अपने भाई के जनाजे को, उनकी लाश को छुपा सकूं। बहुत नदामत हो गई, को बड़ी शर्मिंदगी हो गई। अब मैंने कहा ना, बाइबल में असल किस्सा तो पोशीदा हो गया और इधर उधर की बड़ी बातें हैं कि वो शाम को घर आए तो हजरत आदम ने कहा कि छोटा भाई कहाँ है, तो कहा होगा कहीं जंगल में। हजरत आदम ने कहा नहीं, मुझे खतरा महसूस हो रहा है, कोशिश करो, जाओ तलाश करो, उनको लेकर आओ। हो सकता बकरियां चराते हुए दूर गए, तो इन्होंने बहलाया फुसलाया, 3 दिन ऐसे ही हो गए, वो हो गया, ये हो गया। ये सब वो बातें हैं जो बच्चों को सुनाने की कहानी में होती है। यहाँ मकसद क्या है? मकसद ये है कि जैसे मैंने अर्ज कर दिया ना कि तामीर शख्सियत के इसमें इतने पहलू है कि सबसे पहली चीज ये कि हसद ने ये तबाही बचा दी। हसद, जलसी, क्या जरूरत थी तुमको जलने की? अगर अल्लाह ताला ने उनसे कबूल कर लिया तो वो अल्लाह ताला की मर्जी है, उसमें तुम इंटरफियर थोड़ी हो सकते हो। अल्लाह के फैसले में तब्दील कर सकता है कोई इंसान? मेरी उम्र अल्लाह ताला कम कर दे, मेरे भाई की उम्र अल्लाह ताला बढ़ा दे, मैं क्या कर सकता हूँ? ये सोचिए आप। मुझे अल्लाह ताला जायदाद न दे, मेरे भाई को अल्लाह ताला जायदाद दे। मुझे अल्लाह ताला दौलत न दे, मेरे भाई को अल्लाह ताला दौलत दे। तो अल्लाह का शुक्र अदा करे। जो उसने फैसला किया, उसके फैसलों के पीछे हिकमत होती है और इसी हिकमत की बुनियाद पर फिर ये पूरी दुनिया का कारखाना चल रहा है। वो अल्लाह तो सब एक जैसे हो जाते, मुसीबत हो जाती, किसी को कोई लेबर न मिलता, किसी का घर न बनता, किसी का इलाज न होता। सबको अल्लाह ताला ने अपनी अपनी जिम्मेदारियां दी हैं, अपने अपने टैलेंट्स दिए हैं और अपनी अपनी सलाहियतें दी है। अपनी सलाहियतों की कदर करो, उसकी बुनियाद पर जिंदगी बसर करो। थोड़ा सीनियर अल्लाह जानते होंगे कि पिछले दौर में जो बीजेपी के एक वजीर थे, उनको उनके हकीकी भाई ने शूट किया था, सगे भाई ने। क्यों? उस भाई को नहीं मालूम था कि अल्लाह ताला का फैसला है, मुनकिर था, काफिर था। जलसी थी कि ये भाई को इतना मिल रहा है, दौलत भी मिल रही, वजारत भी मिल रही, मुझे कुछ नहीं है, समझ में नहीं आया, मारा, शूट कर दिया, किस्सा खत्म। दोनों भाई मर गए धीरे धीरे। एक तो शूट करने की वजह से मारा, दूसरा जेल में जाने के बाद इतना टेंशन रहा उसको, लाजमाबाद में कत्ल कर आया तो रात भर ख्वाब में यही देखता रहा होगा ना, भाई आ रहा है, भाई जा रहा है। वो भी मर गया, क्योंकि उसके मरने की इत्तला छोटी सी आई, इसलिए हम सबको याद नहीं रहती। बड़े भाई के मरने की इत्तला सुर्खियों में आई थी, वो याद होगी। लिहाजा मैं अर्ज कर रहा था कि ये हसद जो है ना, हसद, जलसी, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अच्छी ताबीर इसके लिए नहीं हो सकती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जैसे कि आग सूखी हुई लकड़ी को खा जाती है, भर जल के खत्म, किस्सा सूखी हुई लकड़ी उसमें आग लगा के देखिए। हसद का मामला बिल्कुल ये, हसद को करीब न फटकने दो। अल्लाह से लो लगाओ, देने वाला और लेने वाला, मोती और माने वही है, आबिद और बासित वही है। वही किसी को खुशहाली देता है, वही किसी के लिए तंगी पैदा करता है। ये उसके एक आलमी भी मैं नहीं कह सकता हूँ, ये पूरी कुल कायनात का जो निजाम है ना, उस निजाम में तरीक़ेकार है उसका, उसकी सुन्नत है कि किसी को देना है, किसी को नहीं देना है, किसी से छीन लेना है, किसी को छीन लेने के बाद देना है, ये सब हो जाता है। उसी से लो लगाओ, उससे मांगो। किसी को मिलने पर हसद न करो और किसी की खुशियों पे जलसी न बनाओ, दिल साफ रखो। कितनी बड़ी हकीकत है तो अल्लाह ताला ने बयान फरमाया। ये मैंने अर्ज किया ना, हमारी तामीर के लिए, हम अपनी शख्सियत को
کہ اصلاح کیسے کرے گا؟ حسد کو قریب پھٹکنے نہ دو. بہت جرائم پیدا ہوتے ہیں، بہت جرائم. حسد کی وجہ سے غیبتیں، حسد کی وجہ سے دوسروں کو ستانا، حسد کی وجہ سے قتل تک کر دینا آسان ہو جاتا ہے کہ تمہیں قتل ہوئے ہیں حسد کی وجہ سے. حسد کو قریب نہ پھٹکنے دو. نمبر 1 میں نے عرض کیا نا، تاریخ بھی بیان کر دی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی کیوں قبول نہیں کر رہے ہیں. مجلد ہے، بات سمجھ میں نہیں آ رہی. بات تو وہی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمائی تھی، بات تو وہی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی تھی. کون سی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ایسی تھی جو دعوت ابراہیم سے، دعوت موسیٰ سے، دعوت عیسیٰ سے ٹکرا رہی تھی؟ نہیں. وہ تو جیسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کا واقعات سنا، وہ کیفیت سنی، تو اس وقت جو تورات کے سب سے بڑے عالم تھے انہوں نے قسم کھا کے کہا یہ وہی کلام ہے جو موسیٰ پہ نازل ہوا تھا. کوئی ان کے لیے گنجائش. کبھی کبھی پیر چومتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہاتھ چومتے تھے. اب پیر چومنے کا ذکر آ گیا تو یہ مسئلہ یہ مرشد کا پیر چومنا چاہیے، حرام شریعت اسلام میں. وہ یہودی تھے، یہودیوں کی نقل نہ کرو، صحابہ کی نقل کرو. حضرت ابوبکر کے راستے پہ چلو، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی کے راستے پہ چلو. یہ ثابت ہے کہ یہودیوں کا وقت آیا اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید ان کے سامنے پیش کیا تو ہاتھوں کو چوما، پیروں کو چوما. بات تو آپ کی سچی ہے، لیکن مرے جا رہے تھے جلسی میں، حسد میں کہ بنی اسماعیل میں نبوت کیوں آ گئی؟ یہ اسماعیلی ہیں، یہ مکے کے امی ہیں، ان پہ کیوں آ گئی نبوت؟ کبھی کبھی تو کھل کے کہتے تھے کہ دیکھو جو تمہارے پاس تورات میں آخری رسول کی نشانیاں وہ مت بیان کرو. بیان کرو گے تو یہ مسلمان دلیل پکڑ لیں گے تو ان کے چھپانے سے جیسے چیز چھپ جائے گی. یہ جلسی اور حسد نے ان کو اسلام پر عمل کرنے سے روکا. اچھا، اللہ تعالیٰ کا عالم یہ ہے جن سے آپ جلیں گے نا اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ عطا کرے گا. جلتے رہے جلتے رہے. اللہ تعالیٰ نے اتنی زبردست مملکت دی کہ عباسی دور میں تو پوچھیے بس. عباسی دور سے پھر منتقل ہوئی، فاطمی دور میں مصر جو ہے کیپٹل بنا، پھر اس کے بعد عثمانی دور میں ترکی کیپٹل بنا، پھر اس کے بعد سے پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم. اللہ تعالیٰ کا اور ہم تم کو جلاتے پیٹرول کے کنویں دے دیا اور وہ جلتے رہے. خلاص نکال رہے ہیں. جلسی ہے ان کی کہ عربوں کو کیوں پیٹرول ملا، مسلمانوں کو کیوں دولت ملی. زیادہ یہ نفرتیں ہیں جن نفرتوں کا سبب ہے بہت سے بڑے مفکرین نے کہا غیر مسلم کہ اگر پیٹرول نہ ہوتا تو یہ جھگڑے نہ ہوتے. پیٹرول کی دولت ہے، مرے جا رہے ہیں اور امریکہ میں بیٹھ کے یہاں میدان جنگ بنائے ہوئے ہیں، لڑا رہے آپس میں اور ایک دوسرے کا گلا گھونٹنے پہ مجبور کر رہے ہیں. یہ جلسی ہے جو دنیا کے کاروبار کو بگاڑ کر رکھ دیا. اور میں کہ دیکھو یہودی بھی اسی لیے، اسرائیلی بھی اسی لیے تباہ ہوئے، تم بھی تباہ ہو جاؤ گے. حسد کو قریب تک پھٹکنے دو. جو اللہ کی نعمت تم پر ہوئی وہ نعمت کو پہچانو، اس کی قدر کرو، اس پر عمل کرو. اصل تو میدان حشر ہے نا، رزق تو وہاں ملے گا. جنت کی لاجواب نعمت اصل ہمارا مطلوب ہے. دنیا تو کیسے بھی گزرے گی، کسی کی جھوپڑی میں گزرے گی، کسی کی محل میں گزرے گی. محل والے تو اے سی قبر میں نہیں رکھا جائے گا، لکھ کے رکھیا. ایئر کنڈیشن قبر اس کا بیٹا بھی نہیں سوچے گا کہ ابا کی قبر کو ایئر کنڈیشن کر دو. وہ سب ایسے ہی جانا ہے. ایک گوریا ہے، ایک کفن ہے، خالی ہاتھ جانا ہے. حشر یہیں سے شروع ہو گیا. آخرت کی جو پہلی منزل ہے قبر، وہیں سے آپ اور ہم سب برابر ہے. قصہ ختم. جلسی کو قریب نہ پھٹکنے دو. دوسری بات جیسے میں نے عرض کی کہ ان کی شخصیت کتنی پازیٹیو ہے. دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے حابیل کے سلسلے میں جو باتیں ارشاد فرمائی، اتنی اصولی شخصیت کہ انہوں نے صاف کہا کہ قبولیت کا معیار تقویٰ ہے. انہوں نے کہا کہ گناہ تم کرو گے تو میں جواب میں گناہ نہیں کروں گا. اور انہوں نے کہا کہ ظلم کرو گے تو انجام برا ہوگا، میرے گناہوں کی بھی سزا تم کو بھگتنی پڑے گی. یہ ایک اصولی شخصیت جس پر انہوں نے عمل کیا، اپنے اصولوں کو سینے سے لگائے رہے نا. نتیجہ کیا ہوا؟ شہید ہو گئے نا، مفاد پا کے قتل کر دیا گیا. یاد رکھیے اصولوں سے محبت ہونی چاہیے، ڈرانے ہونا اپنے اصولوں سے.
اپنے اصول پر انسان کو جم جانا چاہیے، پہاڑ کی طرح اس کو اپنے اصولوں پر کھڑے ہو جانا چاہیے. یہ عقیدہ، اصول، دین، فکر، اس کی اتنی اہمیت ہے. حالات آتے جائیں، گزرتے جائیں، ہم اپنے موقف پہ ڈٹے رہیں. لیکن ایک بات میں پھر عرض کر دوں، شرافت کا دنیا میں خمیازہ بہت بھگتنا پڑتا ہے. مالی نقصان آپ کو ہوگا، کوئی آپ کا پلاٹ لے لے گا، کوئی آپ کے ساتھ یہ کرے گا، کوئی آپ کو پروموشن کو روک دے گا، کوئی آپ تنخواہ بڑا کر لے گا. اگر شرافت کے موقف پر آپ قائم ہیں تو دنیا میں نقصان ہوگا، لیکن جو اعلیٰ درجے کا آدمی ہوتا ہے نا، اعلیٰ کردار کا، وہ نقصان برداشت کرتا ہے، اپنے موقف کو نہیں چھوڑتا. اور اس کے سب سے بڑی دلیل یا اس کا سب سے بڑا نمونہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم چھوڑنا پڑا، مکہ مکرمہ چھوڑنا پڑا، اپنا گھر چھوڑنا پڑا. وہ گھر حضور نے نہیں خریدا تھا، وہ آبائی گھر تھا، وہ بنی ہاشم کا گھر تھا، وہ قریش کا گھر تھا، وہ دیار ابراہیم کا گھر تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جہاں اللہ کی عبادت کے لیے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تھی، وہ حدود حرم کا گھر تھا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے موقف کو نہیں چھوڑا، گھر چھوڑ دیا، وطن چھوڑ دیا، چھوڑا کہ نہیں چھوڑا. یہ بہت بڑی قربانی دینی پڑتی ہے کبھی کبھی، لیکن جب آپ کو اس قربانی کی قیمت معلوم ہو جائے گی نا، تب پھر اس کے بعد سے آپ کو کسی قسم کا کوئی تردد نہیں ہوگا. جو قربانی کی قیمت ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس جو جزا ہے، نعمتیں، جو خیر مقدم ہوگا وہاں پر، اور پھر مخالفین کو اللہ تعالیٰ ذلیل و رسوا تو کرے گا. وہ ساری چیزیں جو میدان حشر سے شروع ہوگی انشاءاللہ، اور پھر اس کے بعد جنت میں جانے تک ملتی چلی جائے گی، وہ قیمت ہے کو جو ملے گی. دنیا میں تو قربانی دینی پڑے گی. یہاں بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ جن سے جھگڑا ہو رہا ہے، ہم دیکھتے ہیں وہ جھگڑے میں ہم پر غالب آ گیا، ہمارے پیسے لوٹ لیا ہے، تو ہم میں طاقت نہیں ہے کیا؟ ہم بھی تو طاقت رکھتے ہیں، ہم بھی تو لڑ سکتے ہیں، اپنا ہاتھ لے سکتے ہیں، آپ کا ہاتھ لے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، فَإِنْ عَاقَبْتُمْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ، اگر تم بدلہ لے رہے ہو جتنا تمہارے ساتھ تکلیف دی گئی، اظہار ثانی کی گئی، تو تم کو حق ہے. لیکن فرمایا جو معاف کرتے اور صبر کر لے، یہ تو بہت ہی نبیوں والا عمل ہے، ہر ایک کے بس کا نہیں. ایک جواز کا مسئلہ ہے، عوام کے لیے جواز پر عمل کرو. ہر ایک نبیوں کا طریقہ کار ہے، چھوڑ دینا، معاف کر دینا، نظر انداز کر دینا، اور یہ کہنا کہ میں اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا اجر لوں گا، اور اس کے بعد اپنے نقصان کو سہ لینا، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی. لیکن جو یہ کر جاتا ہے وہ اہل اللہ میں سے ہے، اللہ والوں میں سے ہے، اور جنت کی کامرانیوں اور کامیابیوں سے اس کو انشاءاللہ ہمکنار کیا جائے گا. دوسری چیز یہ کہ آپ اپنے اسٹینڈ پر جو شرافت ہے، نیک رویہ ہے، جو کردار ہے، جو دینی قدریں ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے، اس پر چاہے حالات کتنے ہی ناسازگار قسم کے آ جائے اور کتنا ہی نزی نقصان کیوں نہ ہو جائے، ڈٹے رہنا، جمے رہنا، پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے گا. اور ایک بات میں عرض کر دوں، دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ دشمن کو رسوا کرتا ہے. آپ یہ دیکھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا نا، پورے مشرکین مکہ، فتح مکہ کے بعد کہیں کے نہیں رہ گئے، قصہ ختم ہو گیا، 4 مہینے کے اندر چلتے بنو، اللہ کا حکم آ گیا. تو انسان جب اپنی شرافت پر ڈٹا رہتا ہے نا، اور خود انتقام نہیں لیتا، تو اللہ تعالیٰ وہ انتقام لیتا ہے جو ہمارے بالکل بس میں نہیں. اللہ کا انتقام بڑا شدید ہوتا ہے، اللہ کا انتقام بہت سخت ہوتا ہے. ظالم دنیا میں خوش نہیں ہو سکتا، جیسے ابھی آ رہا ہے کہ ظالم دنیا میں یہ سمجھ رہے کہ ظلم کر کر میں خوش رہوں گا، تو اس کی انتہائی بڑی غلط فہمی ہے، بہت پریشان رہتا ہے. کیونکہ ہمارا طالب علم نہیں ہوتا نا ظالموں سے، اس لیے ہم کو معلوم نہیں ہوتا ان کا انجام کیا ہو رہا ہے. مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، میں عام طور پہ ادھر ادھر کے قصے سنانے سے اجتناب کرتا ہوں، لیکن میرے خود رومتے کھڑے ہو گئے. ایک مرتبہ ایک معاملے کی انجام دہی کے لیے مجھے ایک صاحب کے پاس جانا پڑا. انہوں نے ایک پلاٹ کے مسئلے میں قتل کروا دیا تھا پیمنٹ کر کے. جب تو ہمیں پوری حقیقت آیا ہے. میں ایک دوسرا معاملہ طے کرنے گیا تھا، مجھے جانا نہیں چاہیے تھا، لیکن
किसी की सिफारिश पर मैं चला गया था, तो वो शख्स का अपना बयान है, मुझसे उसने बयान किया कि मौलाना समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों हर थोड़े दिन में मेरे आंगन में कौवा मर के गिरता है, मुझे रात में नींद नहीं आती और इतना बीपी बढ़ा रहता है, ऐसे सर के बाल नोच के बताया, देखिए बाल कैसे मेरे निकलते चले जा रहे हैं, नींद नहीं आती, मेरी पूरी रात ऐसे ही गुजर जाती। ये जिंदगी लेके क्या जिंदगी, आपको कहाँ है पता नहीं, जिंदा भी है मर गए, क्या किस्सा होगा हम काम नहीं जानते। बोलिए ऐसी जिंदगी लेकर इंसान को क्या फायदा। इंसान खुश रहे अपने बाल बच्चों के साथ, अपने खानदान के अफराद के साथ, दोस्त अहबाब के साथ, कबूलियत रहे, लोग आपसे खुश रहे, इसकी बात ही अलग होती है। दुनिया में ही बेबरकती, यही बेबरकती देखिए काबिल के साथ हुई। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है ना, फअस्बह मिनल खासिरीन, और खाते में रहे, भाई की लाश है और उस लाश को छुपा नहीं पा रहे, तड़प रहे और कोशिश कर रहे हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम न चले आए, कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की निगाह पड़ेगी तो मेरा क्या अशर करेंगे, कौन सी बदुआ दे देंगे, तड़प रहे हैं। और अगर आप इस्राएली रिवायतों को कबूल कर ले तो 3 दिन तक उन्होंने लाश को जंगल में इधर उधर लेकर छुपाने की कोशिश की, लेकिन लाश थी कि छुपती ही नहीं, कैसे छुप जाएगी लाश। तो बाद में कौवे ने खोद के बताया था, गला खोदो और उसके बाद लाश को दबा दो, और मौत से पहले 3 दिन तक वो। अच्छा, उसके बाद मसला क्या हुआ, उसके बाद मसला ये हुआ कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने महसूस कर लिया कि कुछ हुआ, और जब तहकीक की और पता चला कि हाबिल का कत्ल हो गया, तो उसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम की निगाहों में काबिल एक मुजरिम रहा, जिंदगी में दुआ नहीं दी, करीब नहीं खटकने दिया, अपने बाप की, नबी की और पहले हुए जमीन पर तशरीफ लाने वाले इंसान की रहमतों से, दुआओं से, शफकत से, मोहब्बत से महरूम ऐसी तन्हाई की जिंदगी बसर की होगी। सोच क्या वो तो ऐसा नहीं है ना, दूसरे गांव में शिफ्ट हो गए, कुछ आबादी थी उसमें ससुराल बना लिया, तो पहली जमीन की आबादी है, लिहाजा खुद वो अपने बाप की शफकतों से महरूम हो गए, माँ की शफकतों से महरूम हो गए होंगे। दुनिया भी नहीं मिली उनको, आखिरत भी गई। कैसे गई, इतना खसारा, दुनिया का खसारा, आखिरत का, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, रोए जमीन पर जितने कत्ल होंगे, कितने करोड़ों कत्ल हुए होंगे और कितने क़यामत तक होंगे पता नहीं, और वह रोए जमीन पर जितने कत्ल होंगे उसका कुछ न कुछ वबाल काबिल के नाम अमाल में लिखा जाएगा, क्योंकि उन्होंने उसने कत्ल के गुनाह को ईजाद किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साफ इरशाद फरमाते हैं, लिहाजा कुछ न कुछ वबाल के दुनिया से गुजर जाने के बावजूद नामे अमाल में गुनाह बढ़ते जा रहे, गुनाह बढ़ते जा रहे हैं। क्या मुसीबत, कितना बड़ा खाता है, जरा आप सोचे। लिहाजा अल्लाह ताला ने हमको जो दिया है, जो जिस दीन पर हमको अल्लाह ताला ने पैदा किया है, उसमें हम अपने दीन पर बरकरार रहें, हसद की वजह से किसी को नुकसान पहुंचाने का हरगिज़ न सोचे। आप उनको दुआ दे दें, अल्लाह ताला तुम्हारी नेमतों में इजाफा करे, अपने लिए दुआ करे, जितना हो सके दुआ करे। ये बनानी अपनी नजी दुआओं में अल्लाह ताला से आप सवाल करें, अल्लाह मुझे ये दीजिए, अल्लाह मुझे ये दीजिए, कोई हालत नहीं, लेकिन दूसरों के सिलसिले में जलसी नहीं होनी चाहिए। लिहाजा ये इस वाक़ये से जिन हकीकतों का पता चलता है, उसमें एक तीसरी हकीकत देखिए, और इसको अल्लाह ताला ने सूरत अनाम में बहुत क्लियर अल्फाज में बयान कर दिया। कौवे से गए गुजरे हो गए, कौवे से गए गुजरे, कौवा इंतहाई नाकिस किस्म का, बेचारा बदनुमा किस्म का परिंदा समझा जाता है, ना उसकी बोली लोगों को पसंद, ना उसका कलर पसंद, लेकिन इतनी इनकी शख्सियत जलील हुई कि इन्होंने ये कहा, आदस तो नकुन मिसला हज़ल गुराब, मैं कौवे से गया गुजरा। इंसान जब अपनी इंसानियत से महरूम हो जाता है, इंसान जब अल्लाह के दीन से महरूम हो जाता है, तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, उलाइका कल अनआम बल हुम अदल, वो जानवर नहीं बल्कि जानवरों से गया गुजरा हो जाता है, वो गधे से गया गुजरा होता है, कुत्ते से गया गुजरा होता है। अल्लाह ताला ने अल्फाज कुरान में जिसमें बयान कर रहा है, इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूँ। लिहाजा इंसान अपनी शख्सियत को पहचाने,
اللہ تعالیٰ نے زمین پر اس کو خلافت دی، اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو عزت بخشی، ساری مخلوق میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک خاص مقام عنایت فرمایا، اور وہ مقام یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی معرفت ہو، بندگی ہو، بھلائی کو پھیلانے کے لیے وہ دنیا میں آیا ہے، برائیوں کو پھیلانے کا وہ حصہ نہ بنے، جز نہ بنے، اس حقیقت کے ساتھ وہ زندگی بسر کرے تو پھر اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں بڑا مقبول پسندیدہ بنتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اس واقعے میں اس حقیقت کو بھی بیان فرمایا کہ جب انسان گناہوں سے آلودہ ہو جاتا ہے تو جانور سے بدتر ہو جاتا ہے، اور یہی نہیں بلکہ ارشاد فرمایا کہ یہی قتل کا واقعہ تھا کہ ہم نے حکم نازل کر دیا من اجل ذلک كتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے اسی وجہ سے بنی اسرائیل کی شریعت میں بھی یہ کہا تھا انہ من قتل نفسا بغیر نفس، جو بغیر کسی وجہ کے کسی کو قتل کر دے، اور فساد فی الارض، یا کوئی زمین پہ وہ فساد نہیں پیدا کر رہا تھا، زمین پہ فساد کر رہا ہے، ڈاکو بنا ہوا ہے، ڈکیتی کر رہا ہے، چور بنا ہوا ہے، تو جج صاحب جو فیصلہ کریں گے وہ مجرم نہیں ہوں گے نا، تو اسی لیے فرمایا کہ ایسا نہ ہو قاضی حضرات بھی ڈر گئے کہ قاتل کے سلسلے میں، چور کے سلسلے میں، ڈاکو کے سلسلے میں فیصلہ ہی نہ کریں، نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی قاتل ہے، اگر کوئی ڈاکو ہے اور اس کے قتل کا فیصلہ اسلامی کورٹ اصول بنیادوں پر کرتا ہے، اصول کی بنیادوں پر، وہ مجرم نہیں رہے گا۔ بغیر کسی سبب کے کوئی شخص کسی کو قتل کرتا ہے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، گویا اس نے سارے انسانوں کو قتل کر ڈالا۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا، اور جو کسی ایک انسان کی زندگی کا سامان کر رہا ہے، بھوکے کو کھانا کھلا رہا ہے، پیاسے کو پانی پلا رہا ہے، وہ بیمار تھا اس کے علاج کے اسباب پیدا کر رہا ہے، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اس نے گویا ساری انسانیت کو زندہ کر دیا۔ انسانیت باقی ہے، انسانیت زندہ رہے گی اس کی سمجھ سے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور بنی اسرائیل کے پاس ہمارے رسول یہی کھلی دلائل لے کر آئے تھے۔ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ، اس کے باوجود ان میں سے بہت سارے لوگ زمین میں فساد پیدا کرنے لگے، بگاڑ پیدا کرنے لگے، حد سے تجاوز کرنے لگے۔ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، بے شک یاد رکھو جو زمین پر اللہ سے جنگ کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے رسول سے جنگ کرنا چاہتے ہیں، زمین پر بگاڑ پیدا کر دینا چاہتے ہیں، اس کی میں ایک مثال بیان کروں گا، جیسے نیکسلائٹس تھے، بلا وجہ بگاڑ، قتل، غارت گری، ڈکیتی، لوگوں کو قتل کر دینا، عہدیداروں کو مار ڈالنا، ایسے لوگوں کے سلسلے میں اللہ تعالی ارشاد فرمایا ان کی سزا یہ ہے، نمبر 1، یا تو تم ان کو قتل کر سکتے ہو، ایقتلوا، تم نہیں، کورٹ، اسلامی عدالت ان کے قتل کا فیصلہ کر سکتی ہے، یصلبوا، یا اسلامی عدالت ان کو سولی پہ چڑھانے کا فیصلہ کر سکتی ہے، اور تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کے ایک ہاتھ اور ان کا ایک پیر کاٹا جا سکتا ہے۔ اسلامی عدالت کو حق دیا گیا، افراد کو نہیں، یاد رکھیے یہ حکومت کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی، حکومت یہ سزائیں دے سکتی ہیں، اور اگر یہ سزائیں نہیں دینا چاہ رہی اور ينفوا من الارض، پھر ان کو ایجاد کرو کہ جلا وطن کر دو، زمین سے، ملک سے باہر کر دو، سب سے ہلکی سزا ہے۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت کا سامان ہوگا، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور ان کو آخرت میں بھی بڑا دردناک، بہت خطرناک، عظیم الشان عذاب ہوگا۔ الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا، ہاں مگر ان لوگوں کو یہ سزا نہ دینا جو توبہ کر لے، لیکن توبہ کی ایک شرط ہے، یاد رکھیے، ایک ڈاکو ہے، قتل پہ قتل کرا، خوب لوٹا ہوا ہے، اس کے بعد اس کو پولیس والوں نے پکڑ لیا، کورٹ میں پیش کر رہے ہیں، توبہ کر رہا ہوں، توبہ کر رہا ہوں، نہیں، فرمایا قبل ان تقدروا علیہم، گرفتار ہونے سے پہلے توبہ کرنا۔ ارسٹ ہو گیا تو ہر ڈاکو توبہ کرے گا، ہر قاتل توبہ کرے گا۔ توبہ کا جو چانس ہے، توبہ کی جو سہولت فرمائے، اس سے پہلے کہ تم کو ارسٹ کیا جائے، تم پر کنٹرول کیا جائے، توبہ کر کر نیک زندگی بسر کرو، تو پھر اسلامی حکومت تم کو معاف کر سکتی ہے۔ اجازت، توبہ کر چکا ہے، اصلاح کر چکا ہے۔ تو فرمایا کہ الا الذین تابوا، ان سزاؤں سے ان لوگوں کو مستثنی کیا جا سکتا ہے جو توبہ کرے، کب؟ من قبل ان تقدروا علیہم، اس سے پہلے کہ تم ان کو ارسٹ کر لو، ان پر قابو حاصل کر لو۔
معلوم ہوا ہمارے فائرنگ کے چاروں طرف سے گھیر کے گرفتار کر لیا تو اب وہ نماز میں سجدے میں گر گئے، میں تو توبہ کر لیا، اب تو سزا بھگتنی ہوگی۔ اس سے پہلے کے حالات تمہارے لیے خطرناک ہو، غلطی ہو گئی تھی، اللہ نہ کرے کسی سے کوئی قتل ہو گیا تھا، کہیں ڈاکہ ڈال چکے تھے۔ یہ عجیب بات ہے کہ جو ڈاکے کا کانسیپٹ ہے وہ ہمارے پڑوسی ملک میں بہت خطرناک، حالانکہ غیر مسلم نہیں، سب مسلمان، لیکن آپ خیرات کریں گے کہ وہاں روزمرہ کا معمول ہے، محلے میں ایک ڈاکہ پڑتا ہے۔ اگر غلطی سے آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کی، پہچان لیا، کہہ دیا آپ نے، یا غور سے دیکھ لیا، وہی ڈھیر کرتے مارنے میں کسی قسم کی کوئی کسر اٹھا کر نہیں رکھتے، فیکٹ سے مدد کر دیتے، قصہ ختم۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو میں بہت قریب سے مشاہدہ کر چکا ہوں، اس میں کسی روایت کی ضرورت ہی نہیں، جو ہے بڑی شرافت کے ساتھ نگاہیں جھکا کے دے دیجیے، کہاں ہے چابی دے دیجیے، خواتین ہیں ہاتھ میں کنگن زیور آرام سے دے دیں، دیکھنا بھی نہیں، دیکھ لیا، غور کیا، پہچاننے کی کوشش کی، وہی ختم کر دیں۔ کیا ہے کون سی ایسی اللہ تعالیٰ نے ان پہ لعنت مسلط کر دی کہ یہ جرم ان کے اندر ایک روزمرہ کا معمول بناتا ہے۔ تو فرمایا کہ ایسے لوگوں کی سزا کیا ہے، یا تو ان کو پڑوس کے ملک میں بھیج دے، یہاں کی شہریت بھی مل جائے گی سی اے اے کی وجہ سے، یا پھر یہ ان کو سولی پہ چڑھانا چاہیے۔ اتنے دردناک حادثے میرے اپنے قریبی عزیزوں کے ساتھ، بائک پر سامنے بچی ہے، بائک چلا رہے، پیچھے اہلیہ، قریبی رشتہ داروں کی میں بات کر رہا ہوں، جو فائر کیا بچی کے بھیجے سے باپ کے سیدھے میں۔ سوچیا کتنا بڑا جرم ہے، کب تک ان کو بخشا جائے گا؟ اس قدر کمزور حکومت ہے کہ کسی قسم کا کوئی قانون نہیں، جنگل کا راج کے چل رہا ہے۔ میں خود گزر رہا ہوں کار سے، ایک دم شور ہوا، سب لیٹنے لگے، دیکھا ہوں خیر میں گاڑی کے اندر تھا، معلوم یہ ہوا کہ اس وقت پولیس ہے اور انکاؤنٹر چل رہا ہے، اور وہ بعد میں بتایا مجھے کو جو گرے ہوئے ہیں وہ صاحب ڈاکو ہیں، ان کو مار ڈالا گیا، ان کی لاشیں گری ہوئی، اور ماشاءاللہ کپڑے اتنے اچھے، ایسا لگ رہا ہے جیسے مسجد سے بھی نماز پڑھ کے نکلے، بہترین پنجابی سوٹ پہنے ہوئے۔ کیا ہو گیا ہے حالات؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اگر اللہ کے دین پر وہ قائم رہتے اور حکومت شریعت کو نافذ کرتی، یہ صورتحال نہ ہوتی، شریعت کو نافذ نہیں کیا انہوں نے، لہٰذا یہ صورتحال بنی ہوئی ہے۔ فرمایا کہ جو زمین پر بگاڑ پیدا کر اللہ رسول سے جنگ کر رہا ہے، لوٹ رہا ہے، ڈکیتی کر رہا ہے، قتل و غارت گیری کر رہا ہے، اپنی الگ حکومت بنایا ہوا ہے، تم ان کو قتل بھی کر سکتے ہو، تم ان کو سلی پہ چڑھا سکتے ہو، ایک ہاتھ ایک پیر کاٹ سکتے ہو، یا آخری درجہ ہے ان کو جلا وطن کر دو۔ فرمایا دنیا کی زندگی میں بھی ذلت ہوگی اور آخرت میں بھی عذاب عظیم۔ ہاں ان کے لیے گنجائش ہے جو اس سے پہلے کہ ان کو پکڑ کر گرفتار کر لیا جائے وہ توبہ کر لے، تو پھر یاد رکھو جب اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر رہا ہے تو سلطنت کو بھی معاف کرنا چاہیے۔ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا، مہربان ہے، رحم و کرم کرنے والا، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، لہذا اس کی رحمتوں سے امید رکھتے ہوئے اس کی توبہ قبول کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق دے۔ آگے بہت ہی اہم حکم اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ وسیلہ کس کو کہتے ہیں؟ بڑے جھگڑے اس میں، انشاءاللہ قرآن مجید ہی کے الفاظ کے ذریعے سے اس کی تشریح کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ بات الحمدللہ رب العالمین۔